کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے ناولس کی دنیا۔ تو آج کا ہمارا ناول ہے قسمت سے ہاری میں، اجے فنوشا صافی، قسط نمبر 8۔ 2 ہفتوں کے دوران کرن نے کافی حد تک رانا صاحب کے مطابق رہن سہن سیکھ لیا تھا۔ وہ ٹیبل پر لفاظ سے بیٹھتی، کھانا کھانے چھری سے شروع کرتی، اچھے سے چبا لینے کے بعد دوسرا ٹکڑا منہ میں ڈالتی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی۔ اس نے نیوز میں، ڈراموں میں بزنس مین کی بیوی کی چال بھی سیکھ لی تھی۔ وہ ٹی وی لگا کر ساتھ ساتھ ویسے ہی شان سے چلنے کی پریکٹس کرتی رہتی، بات کرتے ہوئے بھی آبرو ریزی کرنا، ہاتھ لہرا کر ہنسنا اور زیادہ تر انگلش کے الفاظ بولنا شروع کر دیے۔ رانا صاحب نے آفس جانا شروع کر دیا تھا اور ان کی ہدایت کے مطابق جب وہ گھر کو لوٹتے تو کرن ان کی ہدایت کے مطابق سجری سمری دل دہلانے کے ساتھ ملتی۔ انہیں کرن کی یہ تبدیلیاں پسند آ رہی تھیں۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے الگ الگ تحائف لاتے، کبھی کوئی قیمتی تحفہ، کبھی پرفیوم، کبھی چاکلیٹ یا پھول۔ اگر کچھ نہ بھی لاتے تو اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی سپاس گزار ہوتے، کبھی پیانو پر کوئی گیت بجا کر ان کی نظر کرتے، ان کے سامنے بیٹھی کھیسے لطف انداز ہوتی رہتی تھی، ان کی تالیاں بجا کر ان کو سراہتی اور رانا صاحب سر فخم دے کر اس کی تعریف بٹورتے۔ کرن کے لیے یہی بہت تھا، وہ اس میں خوش ہو جاتی، وہ اس کی مزاج خدا کی آرزو پر پورا اتر رہی ہے، وہ ان کی فرمان بردار ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو رہی ہے۔ نگار چچی بھی اکثر کرن سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اس کی عالیشان زندگی دیکھ کر حسد کرتی تھی۔ نور جیسے ہی آئے گی میں اس سے کہہ کر روحان کا حصہ ادا کر لوں گی۔ نگار بیگم صاحب کے بنگلے میں نظر گردانی کرتے ہوئے سوچتی، کرن کے لیے تو رانا صاحب اور انکل گھر ہی اس کی نئی دنیا بن گئی تھی۔ ملازمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ کرن کچن میں آئی اور اپرن پہنتے ہوئے ملازمہ کو مخاطب ہوئے، شمائلہ آج ڈنر میں کیا بناؤ گی؟ اس نے پھرتی سے کچن کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا، میڈم میں بنا رہی ہوں، آپ کیوں بنائیں گی؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، تم نہیں جانتی میں بہت عشق بھی کرتی ہوں۔ کرن نے اپنے سرمئی رنگ کے فراق کے بازو اوپر چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے بھاری ڈریس میں کچن میں کام کرتے ہوئے الجھن ہو رہی تھی، لیکن اس کا کوکنگ کرنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ میڈم آپ پہلے سر سے اجازت لے لو، ان کو بنا بتایا کچن میں کام نہیں کر سکتی، ملازمہ نے التجائی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کرن کو ملازمہ کی بات پر حیرت ہوئی، وہ اسے سر تا پیر دیکھنے لگی۔ تم بھی کمال کرتے ہو شمائلہ، اپنے گھر میں کچن کا کام کرنے کے لیے رانا صاحب سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ملازمہ روحان سی ہو کر اس کے سامنے کھڑی التجا کرتی رہی، میڈم پلیز ایک دفعہ سر سے بات کر لیجیے ورنہ سر غصہ کریں گے۔ کرن ٹھیک ہے کہتے ہوئے غصے کی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے لانچ میں ٹیلی فون سے رانا صاحب کو کال ملائی۔ رانا صاحب ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنی رافنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے اور اسے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے سیکرٹری کو ای میل کی املا کروا رہے تھے۔ جب ان کا موبائل بجنے لگا، انہوں نے اسکرین پر ہوم لکھا ہوا دیکھا تو سیٹ سے اٹھے اور سیکرٹری کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو ایئر پورٹ پر کلک کر کے کال اٹھاتے ہوئے کہا، رانا صاحب میں کرن۔ اس نے ان کی آواز سن کر پہلے اپنا نام بتایا۔ رانا صاحب اس وقت کرن کے ایسے کال کرنے پر حیران ہو رہے تھے، سپاٹ و تاثرات بناتے ہوئے کھڑکی سے باہر گزرتے ٹریفک کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں بولو کرن، سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، جی رانا صاحب سب خیریت ہے، دراصل میں آج کا ڈنر خود بتانا چاہتی ہوں، لیکن شمائلہ ضد کر رہی ہے کہ میں آپ سے پہلے پوچھ لوں، اس لیے آپ کی اجازت چاہتی ہوں۔ رانا صاحب اس کی فرمائش پر ہلکا مسکرائے، ٹھیک ہے بنا لو، اور شمائلہ سے کہنا کہ تمہارے ساتھ مدد کرتی رہے گی۔ کرن ان کے رضامندی پر خوش ہوئی اور واپس آ کر کچن میں آئی اور شمائلہ سے وہی بات دہرائی جو رانا صاحب نے ان سے کی تھی۔ ملازمہ سائڈ پر ہو گئی۔ کرن دلچسپی سے کھانا بنانے لگی، جیسے کوئی مسالے کا ڈبہ نکالتی تو ملازمہ جلدی سے اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیتی، ویسے ہی اگر کوئی سبزی کاٹتی تو ایک پل کے لیے ہٹ جاتی تو وہ جلدی سے شیلف صاف کر دیتی اور برتن وغیرہ دھو لیتی۔ کرن کو اس کی موجودگی میں کام کرنے میں الجھن ہو رہی تھی۔ شمائلہ رہنے دو، آخر میں سارا کچن ہی ایک دفعہ صاف کر لینا، اب میں یہ برتن پھر سے استعمال کرنے ہیں۔ کرن نے تنگ آ کر اسے ہی کہہ دیا۔ ملازمے سے پھر بھی صبر نہیں ہو رہا تھا، نہیں ماننا، اگر ایک بھی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو سر بہت غصہ کرتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مدد کرتی رہوں۔ کرن نے منہ سوڑتے ہوئے خاموش ہو گئی اور کوکنگ کرنے لگی۔ آج رانا صاحب دیر سے گھر پہنچے، اس لیے فریش ہوتے ہی کھانا لگا دیا گیا۔ ان کے ٹیبل پر بیٹھتے ہی بریانی کا پہلا نوالا کھانے
तब किरण ने सांस रोके उनका रद्द-ए-अमल के इंतजार में बैठी कैसी बने उसने तजस्सुस के अंदाज में आगे होकर पूछा। राणा साहब ने खामोशी से 2-3 चम्मच खाए। बहुत अच्छी बनी है, बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। उन्होंने सर को जनिश देते हुए तारीफ कर दी। किरण ने खुशी से आंखें चमक उठी। तो फिर रोज मैं करूंगी कुकिंग। वैसे भी सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मुलाजमों को अपनी नौकरी से हाथ जाते हुए महसूस हुए तो उसकी तिरछी नजरों से राणा साहब का रद्द-ए-अमल को देखा। रोज तो करने की जरूरत नहीं है, हफ्ता में 1-2 दिन कर लेना। राणा साहब मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। किरण को बिल्कुल न होने से भी ये गनीमत लगा। वो उनकी बात मान गई और फिर आज अपनी मुशक्कत याद आई। लेकिन राणा साहब मैं चाहती हूँ जैसे मैं कुकिंग करूँ, शुमाइला मेरे साथ मदद न करे, मैं खुद हर चीज वापस उस जगह पर रख लेती हूँ। तो प्लीज यकीन करें कोई चीज बेजा नहीं होगी। मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है उसकी मदद से, उसने नरमी से इल्तिजाई अंदाज में कहा। राणा साहब पानी पीते हुए आंखें उठाकर 2 कदम दूर खड़े। राजा का देखा वो घबराकर सर झुका गई। किरण अब भी उनके जवाब की मुद्दत से राणा साहब नैपकिन से मुंह साफ करते हुए सर आसमान में हिलाया। ओके कहते हुए उठ खड़े हुए। किरण को सले भी आराम से अपना खाना खत्म करने लगी। रूहान और नूह तो जैसे वहीं के हो गए थे। 2 महीने से लौटने का नाम नहीं ले रहे थे। अब तक 7 या 8 से ज्यादा ममालिक की सैर कर चुके थे। किसी में सर्दी थी, किसी में गर्मी, बर्फबारी थी, कहीं तपतपी धूप। नूर रोजाना कॉल करके किरण को अपने सैर सपाटों के किस्से सुनाती और काल ही पर मसरूर होती। राणा साहब के वादे के मुताबिक वो हफ्ता में 1-2 दिन खाना बनाती। उस वक्त शुमाइला दरवाजे के सिरे पर ही खड़ी रहती और किरण तसल्ली से काम निपटाती। जैसे ही उसके जाने से पहले किचन फ्री होता वैसे ही सारा खुद साफ करके निकलती। पिछले 2 माह से वो इसी चादीदारी में रहती। सिर्फ एक दिन वो घर के अंदर ही कमरा ब कमरा आ गई और घर का अच्छे से मुआयना किया। ये कमरा किसका है? उसने मुलाजिमों को आवाज देकर पूछा। मैडम, ये सर की पहली बीवी का कमरा था, उसने झुकते हुए जवाब दिया। ओ, बिला जी का कमरा। उसने दिल में सोचा। हाथ बढ़ाकर नायाब घुमाया लेकिन कमरा लॉक मिला। ये कमरा बंद क्यों है? उसने तजस्सुस से मुलाजिमों से पूछा। ये कमरा हमेशा लॉक रहता है, चाबी साहब के पास ही होती है। वो अपनी निगरानी साफ करवाते हैं फिर वापस लॉक करवा देते हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। किरण ने ताज्जुब से देखा और आगे बढ़ गई। इस रात उसे बीला के बारे में जानने का बहुत दिलचस्प हो रहा था। राणा साहब आपकी बीला से लव रिलीज हुई थी। सोते हुए उसने नरमी से मौका की नजाकत समझते हुए उन्हें मुखातिब किया। राणा साहब आंखें मूंदे लेते हुए बीला का नाम सुनकर एक झटके से आंखें खोल दी और इतने तासुरात से किरण की जानिब देखा। तुम्हें कैसे पता बीला के बारे में? उन्होंने धड़कते दिल से पूछा। किरण उनके इतने आबरू देखकर सहम गई और सीधी होकर बैठ गई। वो एक दफा रूहान ने चची के घर पर जिक्र किया था। आपकी फर्स्ट वाइफ बीना शम्स थी जो कि एक हादसे में इंतकाल कर गई थी और आज बीना का कमरा लॉक मिला तो तजस्सुस हुआ आपसे पूछ लूं। उसने लब काटते हुए तेजी से वजाहत पेश की। इसे अपने पूछने पर अफसोस भी हो रहा था। इसे एहसास हुआ कि बिला के बारे में पूछकर उसने राणा साहब का दिल दुखाया था। राणा साहब उठकर बैठ गए और संजीदगी से रुख किरण की तरफ किया। रूहान ने जितना बताया है तुम्हारे लिए इतना मालूमात काफी है। इससे ज्यादा बिला के बारे में जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और रही उसके कमरे की बात, तो आइंदा उस कमरे की जानिब देखना भी मत। खोल कर अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। समझ आई? उन्होंने तनबीह करते हुए कहा। रनत साहब की नींद ओझल हो गई थी। वो दराज में सिगरेट और लाइटर उठाते हुए खड़े हो गए। बालकोनी में जाकर सिगरेट नोशी करने लगे। उनका यह इत्मीनान हो गया था कि रूहान ने उसे बीला के बारे में इतना ही बताया है जितना वो खुद जानता है और रूहान इतना ही जानता था जितना खुद राणा साहब ने उसे जानने दिया था। असली हकीकत से तो रूहान भी बेखबर था। वही दूसरी जानिब राणा साहब का दिल दुखाने का अफसोस करती किरण उनकी पेट को तकती रही और दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कहती मायूस बैठी रही। उस दिन वो चैनल बदल बदल कर बोर हो गई थी। मुलाजमा सफाई करने में लगी थी, माली अपने काम में मसरूफ थे, गार्डर पहरा देने में और कुकिंग करने में काफी देर थी। इस मकसद घर में फिरने लगी। इसकी नजर बीना के कमरे की ओर से बंद दरवाजे पर पड़ी तो रुक गई। लेकिन दरअसल की तनबीह याद है तो आगे बढ़ गई। लॉन्च के दरवाजे पर आकर वो सर आह भरते हुए लॉन में देखने लगी। किरण के गेट के बाहर वसी और हरी सब्जा फैला था और क्यारी में रंगारंग फूल खिले थे। उनका घर आबादी गार्डन से कुछ फासले पर था।
اسے اتنے دنوں بعد کھلے فضا میں آ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے اور تھوڑی پر ہاتھ رکھے اس کے پاس چہکتے پرندوں کی تازہ ہوا سے لہراتے ہوئے سبزوں کو دیکھنے لگی۔ رانا صاحب اس نے اچانک گھر آ گئے تھے اور گھر میں داخل ہوتے ہی تیز سے کرن کو صدائیں دینے لگے۔ ان کی آواز سن کر ملازمہ ہڑبڑا بھاگتے ہوئے لاؤنج میں کرن کہاں ہے؟ انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے گراتے ہوئے کہا۔ ملازمہ روحان سی ہو گئی۔ اس نے گھر کی نظریں گھما کر دیکھا اور سر جھکایا۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ رانا صاحب اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سیڑھیاں پلنگ سے اوپر گئے اور دونوں کمروں میں جا کر دیکھا کرن کہیں بھی نہیں تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور واپس نیچے آ گئے۔ کرن رانا صاحب کے رد عمل سے بے خبر زیر لب گنگناتے ہوئے کچھ پھول توڑ کر ان کا دستہ بناتے ہوئے خوش مزاجی سے گھر واپس آئی تو لاؤنج میں رانا صاحب کو دیکھ کر سرپرائز ہو گئی۔ رانا صاحب آپ جلدی آ۔ کرن نے رانا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور اپنے ہاتھوں میں پکڑا تازہ پھولوں کا گلدستہ محبت سے ان کو پیش کر رہی تھی۔ اس کی بات حالت میں ہی رہ گئی۔ پھول کی ہاتھ سے چھوڑ کر فرش پر بکھر گئے۔ اس کی آنکھیں جامد ہو گئی اور کرا اٹھی۔ رانا صاحب سخت تعزیرات سے کرن کی گردن دبوچے اسے دیکھ رہے تھے۔ کہاں گئی تھی تم؟ انہوں نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ کرن کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے رانا صاحب کی گرفت ہٹانے کی جتن کرنے لگی۔ ملازمہ سر جھکائے میاں بیوی کے معاملے میں نہ پڑنے کو سوچ کر کچن میں بھاگ گئی۔ رانا صاحب باہر باغیچے میں گئی تھی۔ کرن نے کھوٹے آواز میں کہا۔ لمبی لمبی سانس لینے لگی اور اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ رانا صاحب کے اعصاب اور تن گئے۔ ان کا گہرا پڑتی نظریں کرن کو اندر تک چبھنے لگی۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ انہوں نے گھبرا کر کہا۔ کرن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ سرخ پڑنے لگا، ہاتھ پیر لرزنے لگے۔ مجھ سے پوچھے بغیر آج کے باہر کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کرن کو اس طرح ڈبوتے ہوئے صوفے پر پٹک دیا۔ کرن تیز تیز سانس لیتی کانسنے لگی۔ دوبارہ کبھی بھی پوچھے بغیر کہیں بھی نہیں جاؤ گے تو اسی باغیچے میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، سنا تم نے؟ رانا صاحب نے چلاتے ہوئے کہا۔ لمبے لمبے ڈگ برتے باہر نکل گئے۔ کرن کو اب سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تو صرف باغیچے میں ہی گئی تھی جو گھر کے رقبے میں ہی آتا ہے۔ اس نے اتنا غصہ کیوں کیا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے لاؤنج کے دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے رانا صاحب باہر گئے تھے۔ ملازمہ نے کانپتے ہاتھوں سے زبان پر بند کرنے کو سارا پانی پی لیا۔ کیا رانا صاحب سب کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اس نے بہت سخت بولتے ہوئے کہا۔ جی، کچھ بھی اپنی جگہ سے بجا ہو جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے دل تم مجھے کوکنگ سے پہلے پوچھنے کے لیے کہہ رہی تھی، پھر 7 چیزیں اپنی جگہ پر رکھ رہی تھی اور مجھے تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے اپنی بیوقوف پر ہنستے ہوئے ہنستے ہنستے پھر سے رو دی۔ رانا صاحب مغرب کے قریب گھر آئے اور ملازمہ نے بتایا کہ کرن اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ رانا صاحب کمرے میں گئے۔ کرن سو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے ڈریسنگ روم میں گیا اور چینج کیا۔ کرن ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سرانے بیٹھے کرن کی آنکھ کسی کی رکت انگیزی سے کھلی۔ اس نے دیکھا رانا صاحب اس کے پیروں میں بیٹھے اس کی گردن کو نرمی سے چھو رہے تھے جہاں ان کی انگلیوں کے چھاپ کے نشان بن گئے تھے۔ ان کا مزاج ہمدرد تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ کرن نے فقط نفی میں سر ہلا دیا۔ تم مجھے غصہ مت دلایا کرو۔ جو میرے نزدیک لوگ میری مرضی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو میں آفس سے باہر ہو جاتا ہوں، انہوں نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کرن ابھی بھی ملازمہ میں مبتلا تھی۔ آپ سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ دوسروں پر اپنی مرضی چلانے کے علاوہ جیسے شادی کی شرط رکھ کر ہم پر چلائی تھی۔ کرن نے غیر ارادی طور پر ان سے اپنے دل میں شکایت بیان کر دی۔ اسے افسوس ہونے لگا، گھبراہٹ ہونے لگی کہ رانا صاحب پھر سے طیش میں نہ آ جائے۔ رانا صاحب اس کی بات پر حیران ہو گئے اور کھڑے ہوئے، پھر ہاتھ بیڈ پر ٹھکاتے ہوئے کرن کے چہرے کے پاس جھک گئے۔ گہری نظریں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا صرف اتنا ہی معلوم ہے؟ انہوں نے محفوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ان کے سوال پر کرن شاک ہو گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس نے سردی میں ہلکی آواز میں کہا۔ رانا صاحب لب نیچے سیدھے ہوئے اور روزہ دار قہقہہ لگایا۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر وہ کمر ہاتھ پر رکھ کر ہنس رہے تھے۔ او نگار، کیا چال پلٹی ہے تم نے! پورا ویلن مجھے بنا دیا اور خود کلین چٹ کر دی۔ واہ، داد دینی پڑے گی، بہت شاطر ہو تم! وہ ہنستے ہوئے خود سے ہی بولے جا رہے تھے۔ ان کی حرکت دیکھ کر کرن چاق میں آ گئی۔ کرن، مائی ڈیئر وائف، شرط تو صرف ایک مہرہ تھا، اصل کھیل تو تمہاری نگار چچی نے کھیلا ہے۔ وہ ہنستے ہنستے سنجیدہ ہو گئے۔ تمہاری پوری کی پوری قیمت وصول کی ہے اس نے مجھ سے۔
आई हैव 10 करोड़ रुपए। कोई मजाक नहीं है। उन्होंने किरण की आंखों में देखते हुए गहरी पर जोर देकर कहा। किरण आसमान को पड़ा था, जमीन पैरों तले निकल गई थी। यकीन नहीं आ रहा, इधर बैठो, प्रूफ दिखाता हूँ। राणा साहब ने उसे फीका पड़ता चेहरा देखकर उसे सोफे पर बिठाया, अपने ऑफिस बैग से लैपटॉप निकाला और खुद भी किरण के साथ आकर बैठ गए और किरण को प्रूफ दिखाया। अपनी बीमारी वाले कमरे में होकर मेजा का लाश वहीं सिमट कर बैठ गई। किरण को बहुत अफसोस हो रहा था, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है पैसे के लिए, लेकिन कभी मुंह से जिक्र नहीं किया। उसने दिल में सोचा, आंसू जारी होकर उसके रुखसार को बह रहे थे। ना तो मैं जानती थी कि चच्ची मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वो ऐसे मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगी, ये गुमान में भी नहीं सोचा था। उसने घुटनों में सर ढक दिया। इसलिए वो मुझे राणा साहब की शर्त को राज रखने के लिए कह रही थी, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो उनका अपना राज खुल जाता। यकीनी ही बेयकीनी है। उनकी खुशियों को झांसा देकर उन्होंने मुझे सिर्फ ब्लैकमेल किया है, बस। हाँ, मेरे अल्लाह को रोते हुए करा उठी। ये तकलीफ इसके बताए से बाहर हो रही थी। उस रात वो खाना खाने भी नहीं गई और कुछ आंखों से दर्द चेहरे के साथ ठंडे फर्श पर बैठी रही। ये था हमारा आज का नॉवल। नेक्स्ट इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।